دلہن بنی بیٹھی میرو اپنے روح پر نازاں اور اس دن کے حساب سے خوب تیار تھی اور اپنے شوہر کی ستائش کی منتظر تھی۔ جانتی تھی ابراہیم خان زادہ اسے دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھے گا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ آج کی رات اس کے خوابوں کا تاج محل زمین بوس کرنے والی ہے، اور یہ رات اس قدر بھیانک ہوگی کہ اسے اپنے وجود سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ آنے والے لمحات کی بے چینی اسے گدگدا رہی تھی کہ تبھی ابراہیم خان کے قدموں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو دل کی دھڑکن کو سنبھالتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ ابھری تھی، دل کی دھڑکنوں میں ایک الگ شور برپا تھا، دل پسلیوں کی دیوار توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اپنے ہاتھ کی نم ہتھیلیوں کو صاف کرتی وہ منہ جھکا گئی۔ ابراہیم خان بنا کسی لاج کے دروازہ بند کرتا اس کے سامنے آ بیٹھا اور ایک نظر اس کے عروسی حلیے پر ڈالتے نفرت سے بولا، یہ تم نے کیا اتنا بڑا گھونگھٹ پہن رکھا ہے؟ اٹھ جاؤ۔ اس نے بے دردی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، چہرے پر کرختگی، سنجیدگی، ناگواری کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ میرو کا دل ان گنت ٹکڑوں میں، حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ جو لمحہ نازک احساسات سے بھرپور ہوتا ہے وہ اس کی کرختگی کی نظر ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر دیکھ کر ابراہیم خان کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کی تیاری پر کوئی ستائش بھرا جملہ اس نے کہا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے اس کی حیرانگی کو بھی نظر انداز کیے اپنے ہی نفرت میں جل رہا تھا۔ جا کر یہ چینج کرو، مجھے یہ ڈرامے بازی، شرمانے والی چیزیں اور سہاگرات میں لڑکی کا جھک کر بیٹھنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور سمٹی اور منہ جھکایا۔ اس کا اگلا جملہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ لب بھینچ گئی۔ ایسا میں نے ڈراموں میں ہی دیکھا ہے، حقیقی زندگی میں ان چیزوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے میرے لیے۔ تم ایک بیوی ہو، محبوبہ نہیں کہ اتنی ادائیں دکھاؤ۔ ابراہیم خان کی تلخ باتوں سے وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ اتنے سنگ دل انسان کے ساتھ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گی؟ یہ سوچ آتے ہی اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ کچھ مرد اتنے سخت کرخت ہوتے ہیں کہ بیویوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ شاید اس کی زندگی بھی ایسے ہی جہنم بننے والی تھی، پر اس نے کہاں سوچا تھا کہ ابراہیم خان سخت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد مغرور بھی ہے۔ اسے اپنی خاندانی عمارت کا ہی نہیں بلکہ اپنی خوبصورتی اور وجہی شخصیت کا بھی بہت زیادہ زوم تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی بیوی کے حسن کے بارے میں ایک لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ اسے امید تھی کہ ابراہیم اس سے کوئی تو بات کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ باتھ روم میں گئی اور دروازہ بند ہی کر رہی تھی کہ ابراہیم نے پیچھے سے دروازے کو دھکا دیا اور ایک لفافہ اس کو تھما دیا۔ وہ نہ سمجھی سے اس لفافے کو دیکھ رہی تھی کہ وہ پھر بولا، یہ پہن کر باہر آنا، مجھے کسی قسم کا نخرہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے باقاعدہ دھمکا رہا تھا، یا اس کا انداز تھا پیار جتانے کا، لیکن اس کے لہجے میں ماں سوائے نفرت کے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی دروازہ بند کر گئی۔ اپنا لہنگا تبدیل کرنے کے بعد جب میرو نے اس لباس پر نظر دوڑائی تو اسے بے اختیار لاج آ گئی تھی۔ یہ بے حد مختصر لباس تھا جو اس کے گھٹنوں تک تھا، جو میرو کا مشکل سے گھٹنوں تک آتا تھا، مگر وہ اسے پہن کر بے حد خوبصورت دکھ رہی تھی۔ اس نے وہ نیلی رنگ کا لباس زیب تن کیا اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر خود ہی سراہنے لگی تھی۔ بے شک وہ ایک سانولی گندمی رنگ کی مالک لڑکی تھی، مگر نین نقش ایسے تھے کہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ عام سی لڑکی ہے۔ وہ دھڑکتے دل کی دھڑکنیں ترتیب دیتی باتھ روم کے لاک پر ہاتھ رکھے سر اپنا دروازے کے ساتھ ٹکا گئی۔ لمبی لمبی سانس لیتی، اپنا دل بڑا کرتی، باتھ روم کا دروازہ کھولتی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ننگے پاؤں اس کی طرف بڑھی تو ابراہیم خان اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرو کو لگا کہ ابراہیم خان کے وہ دل میں اتر گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ طنزیہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ ہنس کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ میرو، تم نے تو اپنے آپ کو پاؤڈر لگا کر بڑا خوبصورت اور گورا بنا دیا تھا۔ یہی بات تو مجھے تم لڑکیوں کی پسند نہیں ہے۔ 1 کلو میک اپ کرنے کے بعد کالی سے کالی لڑکی بھی گوری لگتی ہے، مگر تم، وہ پھر ہنسا، مگر تم تو بالکل ہی تبدیل ہوئی۔ تمہارا رنگ، میک اپ سے پہلے تم صبح جیسی روشن تھی، اور اب تم کالی رات لگ رہی ہو، اور اپنی مرچی جیسی ٹانگیں تو دیکھو۔
وہ اس پر طنزیہ ہنسی ہنستا اٹھ کھڑا ہوا، اپنا کوٹ واپس اپنے کندھوں پہ چڑھاتا بیزاری سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، کیا یار، میری ساری رات خراب کر دی تم نے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اماں نے اتنی فضول لڑکی کا انتخاب کیا ہے میرے لیے۔ انہیں پتہ بھی ہے کہ میں خود اتنا خوبصورت ہوں، اس کے باوجود پتہ نہیں تم جیسی لڑکی کو میرے متھے لا کر کیوں ڈال دیے۔ میں تو تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا ناپسند کروں، اور تم اپنا حلیہ دیکھو، اور تم اپنا جسم دیکھو، سوکھ کر کانٹا، سوکھی سوکھی شاخ سے زیادہ تم کچھ نہیں لگتی۔ وہ افسوس کر رہا تھا۔ میرا بے یقینی سے بس اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کا کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے آنسو پیتی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے بھری بھری لڑکیاں پسند ہیں، جنہیں دیکھ کر لسانی خوبصورتی کا اندازہ تو ہو کہ عورت ہے۔ وہ زور سے دروازہ بند کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرو سکتے سے باہر، میرو تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی میں اس سے زیادہ بے عزتی کہیں نہیں ہوئی۔ کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر وہ بیڈ پر بیٹھی اور رونے لگی تھی۔ اسے ابراہیم خان سے اس حد تک کی امید نہیں تھی۔ میں اتنی تو خوبصورت ہوں، کیا میں بدصورت ہوں؟ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو غور سے دیکھنے لگی تو اب اسے اپنا آپ انداز لگنے لگا۔ خود کو ابراہیم خان کی نظر سے دیکھتے وہ خود کو کوس رہی تھی۔ کاش میں بھی گوری ہوتی، تھوڑی سی اور گوری ہوتی تو اپنے شوہر کی نظر میں اتر جاتی۔ وہ اپنے رب سے شکوہ کرنے بیٹھی تھی، اس رب سے جس نے ہمیشہ بہترین نوازنے کا دعویٰ کیا ہے اپنے بندے سے۔ آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھتی بولی، جوڑے تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، پھر پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ مجھے ایسے شخص کے لیے بنایا جسے میں پسند ہی نہیں ہوں۔ اس نے وہ نائٹ سوٹ اتارا اور اپنا سادہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر وضو کیا اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ آج کی رات اگر اس نے اپنے رب کے حضور نہ گزاری تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اپنے رب کے حضور بیٹھی روتی رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی۔ اسے کبھی ایسی کی امید تو نہ تھی اپنے رب سے۔ آخر بہترین فیصلہ تھا تو کب یہ بہتر ہونے والا تھا؟ اس کے لیے کب بہترین ثابت ہونا تھا یہ فیصلہ؟ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہی سو گئی تھی۔ صبح فہمیدہ بیگم عورتوں کی محفل میں بیٹھی اپنی بہو کو اس گھر میں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کھیر میں اس کا ہاتھ ڈلوا کر باقاعدہ گھر کے کاموں کا آغاز اگلے ہی دن کر دیا گیا تھا۔ فہمیدہ بیگم بڑا میٹھا بولتی تھی، لیکن بہو کے معاملے میں ان کی رائے یکسر مختلف تھی۔ اسے کمرے میں لاتے ہی پہلی بات انہوں نے اپنے بیٹے کے مزاج کے مطابق ہی پوچھی تھی، تم پسند آئی ہو ابراہیم کو؟ ان کے سوال کے جواب میں وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ ابراہیم تمہارے قریب آیا تھا؟ وہ بے چینی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد پوتا چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ دیکھ رہی ہو باہر کتنی عورتیں بیٹھی ہیں؟ فہمیدہ بیگم نے میرو کو دیکھا تو میرو نے بھی ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرو کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر وہ سر جھٹکتی پھر بولی، انہیں بھی مجھے بھی اور اس پوری حویلی کو صرف ایک پوتے کی چاہ ہے، ورنہ میرے بیٹے کی زندگی میں بہت عورتیں ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں دل جوئی کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں لایا، مجھے صرف ایک وارث چاہیے جو تمہیں ہر صورت دینا ہوگا۔ میرو کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس کی دنیا گھوم گئی ہے۔ وہ خود کو زمین میں دھستا محسوس کر رہی تھی۔ کیسی دلدل میں پھنس گئی تھی وہ؟ فہمیدہ بیگم خود اپنے بیٹے کے ہر سیاہ و سفید سے واقف تھی، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کی تھی جو کہ ان کے بیٹے کی میں پر پورا نہیں اترتی تھی، شاید، ورنہ انہیں اپنے بیٹے کی ایک ایک حرکت کا اندازہ تھا۔ تو پھر اس کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ کھلونا تھی جسے صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے لایا گیا تھا؟ میرو اپنے شوہر کے سامنے تو سر جھکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی حد تک کوئی جواب اس نے نہیں دیا تھا، لیکن فہمیدہ بیگم کے ایسے رویے پر، خود گزارنا رویے پر، وہ خاموش نہ رہ سکی۔ میں آپ کو کیسے پوتا دوں؟ آپ کا بیٹا تو میرے قریب نہیں آیا، اس نے مجھے چھوا تک نہیں، بیوی ہونے کا حق نہیں دیا، تو میں کہاں سے پوتا دے دوں آپ کو؟ اگر آپ کا بیٹا کسی اور کو پسند کرتا تھا تو ان کی زندگی میں کوئی اور تھی، تو آپ ان کی شادی اسی سے کروا دیتی۔ میری زندگی کیوں برباد کی؟ میرو یہ کہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اپنی ساس کو صاف صاف کہہ دینے کے بعد اسے اندازہ تھا کہ فہمیدہ بیگم جواب میں کچھ تلخ باتیں ہی کریں گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ فہمیدہ بیگم گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ تبھی باہر گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی تو دیکھا وہاں ابراہیم خان کھڑا سخت غصے میں اپنی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے۔
اس کا غصہ دیکھ میرو یہ سمجھ گئی تھی کہ اندر ہونے والی ساری گفتگو وہ سن چکا تھا۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ابراہیم خانزادہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں پہنچا۔ میرو ایک نظر سوچوں میں ڈوبی فہمیدہ بیگم کو دیکھتی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے گئی، کیونکہ اشارہ تو اسے یہی ملا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ جائے۔ کمرے میں پہنچتے ہی میرو خاموشی سے سر جھکا گئی، لیکن ابراہیم خان تو آج الگ ہی موڈ میں تھا۔ ایک ایک گلدان اٹھا کر زمین پر مارتا وہ اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ میرو نے دبی دبی آواز ابراہیم کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ابراہیم خان مزید گلدان اٹھا کے نیچے فرش پر مارتے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بازو کو دبوچا۔ میرو کو ابراہیم خان کی انگلیاں اپنے بازو میں دھستی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے پاس آتے دھاڑا، زیادہ انجان نہ بنو، تم بے حیا گھٹیا لڑکی، تمہیں میں نے جب اپنے بستر میں آنے کی اجازت نہیں دی تو تم جا کے میری ماں کے سامنے ٹسوے بہا رہی ہو کہ میں تمہیں بیوی والا حق نہیں دیتا۔ اب دن ہی کتنے ہوئے ہیں تمہیں یہاں آئے کہ تمہیں اپنے حق لینے کی پڑ گئی ہے، اور اپنا حلیہ دیکھو، تم ابھی مجھے ماسی لگ رہی ہو۔ تم تو مجھے دن میں اچھی نہیں لگ رہی تو رات میں کیسے لگو گی؟ تمہاری کالی کالی مچھر جیسی ٹانگیں دیکھ کے میرا تو دل و چاٹ ہو گیا تم سے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں میری ماں کے ساتھ زیادہ ہی تکلیف ہونے لگی ہے۔ میرے بیڈ روم کی باتیں جو کمرے تک رہنی چاہیے تھی نا، تم نے جا کے میری ماں کو بتا دی۔ اب وہ مجھے نہ جانے کیا کہیں گی۔ اپنی ماں کا میں دل نہیں توڑ سکتا، لیکن تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا تھا کہ جا کے تم نے پہلے دن ہی ساری باتیں میری ماں کو بتا دی ہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیل گیا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتی خارجی دروازے کے پاس پڑے صوفے کا سہارا لے گئی، ورنہ غرض نہ تھا کہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے ساکت کھڑے دیکھ وہ پھر دھاڑا۔ اس کے غصے سے کہنے پر وہ پلٹی۔ آنکھوں میں آنسو بار توڑ کر آنے کو تیار تھے۔ ابراہیم خان کو اس کی خاموشی اور طیش دلا گئی۔ ابراہیم خان نے اسے جھنجھوڑ دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا، اگر دوبارہ میں نے سنا کہ تم نے میری ماں کو کوئی بات بتائی ہے تو میں سیدھا تمہیں 3 لفظ کہہ کر اس گھر سے نکال پھینکوں گا، اپنی زندگی سے بھی نکال پھینکوں گا۔ مجھے اس بات سے کوئی ڈر نہیں ہے میری ماں کا۔ اگر تم نے اذیت ہی دینی تھی تو کیوں نہ میں ایک ہی بار دے دوں۔ میں انہیں ایک بار بتا دوں گا کہ وہ جو لڑکی میرے لیے لے کر آئی ہیں میرے معیار پر پورا نہیں اتری۔ اس کا رویہ، اس کی گرفت اتنی سخت اور رویہ اتنا کاٹدار تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بار توڑ کر گال پر پھسلے تھے، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ ایک ناگوار نظر اس کے چہرے پر ڈالتا اسے جھٹکتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ کتنا سنگ دل انسان تھا، کتنا بے حس۔ اس کے دل میں اپنے پاک رشتے کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ جتنا وہ انسان دکھنے میں خوبرو اور حسین تھا اتنا ہی بے حس تھا۔ اب میرو جان گئی تھی کہ اسے اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم اور بے عزتی کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، حتیٰ کہ خود اپنے شوہر کی ماں کو بھی نہیں۔ مگر ابراہیم خانزادہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر اس کی اماں کو شک ہو جائے گا۔ وہ کچھ سوچتا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ شام کو اپنی ماں کو یقین دلانے کے لیے ابراہیم خانزادہ گجرے لے کر میرو کے قریب آیا اور اسے پہناتے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر اس کی آمادگی جاننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اماں، آپ کی بہو کو گھمانے پھرانے لے جاؤں؟ اسے اپنی بیوی کہنے کے بجائے اماں کی بہو کہنے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے صرف اپنی ماں کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا۔ ہاں ہاں بیٹے، کیوں نہیں۔ فہمیدہ بیگم جو صبح کی حالت جان چکی تھیں اب سمجھ گئی تھی کہ انہیں اپنی بہو اور بیٹے کو وقت دینا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، مگر وہ کیا جانتی تھیں کہ آج کی رات پھر اس کے لیے قیامت ہونے والی ہے۔ باہر اسے ایک شاندار کھانا کھلانے کے بعد ابراہیم خانزادہ ایک بڑے سے فلیٹ کے سامنے رکا اور اسے اندر آنے کا کہا، یہاں بیٹھ جاؤ، زیادہ چلاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، اور ایسا کرو اندر جا کر کچن میں 2 کپ چائے بنا لو۔ وہ کہتا کمرے میں چلا گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کچن میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کر باہر آئی تو خود بھی اس کے سامنے بیٹھی چائے پینے لگی۔ تمہیں چائے پینے کے لیے نہیں کہا، ابراہیم نے کرختگی سے کہا۔ میرو نے حیرت سے ابراہیم کو دیکھا۔ اگر یہ دوسرا کپ اس کے لیے نہیں تھا تو کس کے لیے تھی؟ دوسرا کپ کرن کے لیے ہے، وہ 2 منٹ میں آ رہی ہے، وہ کندھے اچکا کر کہتا چائے کے کپ کو ہونٹوں سے لگا گیا۔ کون؟ کرن؟ حیرت میں ڈوبی آواز ابراہیم خانزادہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ صبر کرو، تمہیں بھی خود پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیسی عورتیں پسند ہیں۔ آج تمہیں کرن کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا۔
وہ کہہ کر منہ موڑ گیا۔ حیران پریشان وہ اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ وہ سوچے بیٹھی تھی کہ آج اپنے شوہر کے ساتھ ایک شاندار شام بتائے گی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کے سر پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ خوشبو کے ایک تیز جھونکے کے ساتھ کرن دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اتنی خوبصورت، حسین، لمبے قد، گوری رنگت والی لڑکی آج تک اس نے صرف فلموں میں ہی دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی فلمی ہیروئن کا گمان ہو رہا تھا۔ نفاست سے بنائے ہوئے بال ہوا میں لہراتے ہوئے کسی فلم کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تو اسے اپنا آپ بہت بدصورت، کمتر اور حقیر سا لگنے لگا۔ چھوٹا قد، سانولی رنگت، جسے آج تک اس نے کوئی برائی نہیں سمجھا تھا۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ عام لڑکیوں کا حلیہ یہی ہوتا ہے، مگر وہ 5 فٹ 8 انچ کی لمبی اور حسین لڑکی اس کے سامنے کھڑی اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ بے حد بدصورت ہے۔ اس کے سامنے بیٹھی ابراہیم خانزادہ نے کرن کو ستائش بھری نظروں سے دیکھا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اندر بیڈ روم میں لے گیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ آج رات اس کا شوہر اس کی دنیا برباد کرنے والا ہے۔ کرن بے شرمی سے چلتی اسے اس کے بیڈ روم تک لے گئی اور پھر دونوں کی ہنسنے بولنے کی آوازیں اس کے دل کو چیرنے لگی تھیں۔ وہ بیٹھی آنسو بہاتی اپنے نصیب پر افسوس کرنے لگی کہ کیا غریب ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے شوہر کی نظر میں بدصورت ہونے کا غم ملنا تھا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی ہے، مگر آج ایک امیر زادے سے شادی کر کے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ صرف غریب نہیں بلکہ وہ بدصورت بھی تھی۔ امیر زادوں کو بے پناہ خوبصورت لڑکیاں پسند ہوتی ہیں۔ عام، خاص خوبصورتی ان کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انہیں کمرے میں گئے ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ 8 بجے فلیٹ میں آئے تھے اور اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ ان 3 گھنٹوں میں اسے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے اور اس پوری دنیا سے نفرت ہو چکی تھی، مگر پھر بھی ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود کو بدلے۔ بیٹھے بیٹھے ہی اسے احساس ہوا کہ شاید اس سب میں غلطی اس کی تھی۔ عام سی صورت، پھر اس کا حلیہ بھی ایسا خاص نہیں تھا جو اسے ممتاز بناتا۔ سامنے پڑے بیگ پر اس کی نظر گئی تو اسے دلچسپی سی ہونے لگی۔ آخر کرن جیسی لڑکیاں اپنے چہرے پر کیا لگاتی ہیں کہ ان کا روپ اتنا چمکتا ہے۔ وہ کم عمر تھی لیکن کرن اس سے تقریباً 5 سال بڑی تھی، مگر اس سے بے حد تر و تازہ اور بنی سنوری، کسی بھی مرد کی نظر کو اپنے اوپر مرکوز کرنے کے لیے مجبور کر سکتی تھی۔ تبھی دل میں کچھ سوچ کر اس نے اس کے بیگ کو کھولا اور اندر پڑی چیزیں دیکھنے لگی، جن میں ایک کریم بھی تھی۔ کریم کی مہک ہی ایسی تھی کہ کھول کر دیکھتے ہی یہ سمجھ آ گیا تھا کہ کرن میں سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی تھی۔ اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں جو خوبصورتی اور سنگھار کا سامان تھیں۔ بیگ کو دیکھنے میں وہ بڑی انہماک سے گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھٹاک سے کھلا اور کرن تھکی تھکی سی باہر آئی۔ میرو کو دیکھتے ہی کرن کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ غصے سے میرو کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ سے اپنا بیگ چھینا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کسی کے بیگ میں جھانکنا کتنی بری بات ہے۔ صحیح کہتا ہے ابراہیم، اس کی ماں نے اس کی شادی بالکل ہی گوار لڑکی سے کر دی ہے۔ وہ اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر پھنکاری تھی۔ ابراہیم کی بیوی چور بھی ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ ابراہیم کے باہر آتے ہی اس نے اپنے انداز بدلے اور ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں اس پر طنز مارتی بولی، چور میں نہیں، چورنی تو تم ہو جس نے میرا شوہر مجھ سے چرا لیا۔ اپنے شوہر کے سامنے وہ اس کی بے عزتی کر رہی تھی، کیسے برداشت کرتی وہ بنا جواب دیے رہ نہ سکی۔ ابراہیم کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ خود کو مکمل محسوس کر رہا تھا اور اپنی بیوی کی اس قربت سے بھی خوب محفوظ ہو رہا تھا۔ تم فکر نہیں کرو۔ چور؟ میں چورنی نہیں ہوں، تم آسی ہو۔ تم جیسی جاہل گوار اور بدصورت لڑکی کے سامنے میں ہی اچھی لگوں تو وہ تمہیں چھوڑ خود میرے پاس آیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، اگر شہد خالی ہوگا تو شہر کی مکھیوں کے ساتھ ساتھ گند پر بیٹھنے والی مکھیاں بھی آ جائیں گی۔ او، تو تم اپنے شوہر کو گند پر بیٹھنے والی مکھی کہہ رہی ہو؟ وہ مصنوعی حیرت سے ابراہیم کو دیکھ کر بولی۔ ابراہیم کے ماتھے پر بے شمار بل نمایاں تھے۔ وہ بھی اب بغور میرو کے چہرے کو تکنے لگا۔ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو بی بی۔ شہد میں نے اپنے شوہر کو کہا ہے اور میں اس شہد کی ہی مکھی ہوں، اور تم ہر گند پر بیٹھنے والی مکھی، سمجھی؟ وہ پل میں ہی کرن کو لاجواب کر گئی تھی۔ ابراہیم اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ کو چھپاتا اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے ہونٹوں پر رکھی۔ اب اگر اس ماسی کو ساتھ لے کر آئے نا ابراہیم، تو مجھ سے امید نہیں رکھنا کہ میں تمہارے پاس آؤں گی۔ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو نا تو اس ماسی کو چھوڑ کر آنا،
ورنہ میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزاروں گی۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتی وہ نفرت سے دانت کچکچاتے کہہ کر اپنا بیگ لیے فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ میرو کرن کے ماسی کہنے پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ ابراہیم وہیں ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا۔ چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ آپ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اس نے مجھے ماسی کہا۔ میرو نہ چاہتے ہوئے بھی ابراہیم سے شکوہ کر گئی تھی۔ یہ جانے بنا سمجھتا ہی کیا وہ اسے ایک حقیر سی چیز جس کی کوئی قیمت کوئی جگہ نہیں اس کی زندگی میں۔ پاگل ہو؟ میں اسے کیوں کچھ کہوں گا؟ وہ میری راتیں رنگین کرتی ہے، میری خوبصورتی میری خوشی کا ذریعہ ہے، اور میں اس کو کہہ دوں کہ مجھ سے دور رہو؟ تم جیسی بدبو کی پوٹلی کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ دوبارہ اپنے منہ سے یہ لفظ نہ نکالنا، اپنے دماغ سے یہ خناس نکال دو۔ شکر کرو کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اس کے سامنے اس بات کا بھرم رکھا ہے کہ تم میری ماں کی بہو ہو، ورنہ میں تمہیں بتاتا۔ وہ کہتا اس کی طرف بڑھا، ڈرامہ بند کرو اور گھر جا کے رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ جا کر پانی گرم کرو، میں نے نہانا ہے۔ میرو کو نفرت ہونے لگی تھی سامنے کھڑے شخص سے۔ پاک رشتہ پاک احساس ہونے کے باوجود وہ گند میں منہ مارنے کا عادی تھا، حلال ہونے کے باوجود حرام کو منہ لگانے کا عادی تھا۔ میرو کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کو کہیں فنا کر دے، تباہ کر دے یا خود ہو جائے، لیکن اپنے شوہر کی خدمت کرنا تو اسی کے ذمے تھا۔ وہ اس کے لیے گرم پانی کے لیے کچن میں گئی اور گرم پانی کر کے دیا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، دل میں بے چینی بے سکونی عروج پر تھی۔ وہ گرم پانی واش روم میں رکھتی، وضو کیے باہر آئی۔ وہ جانتی تھی اس وقت صرف رب کے حضور کھڑے ہو کر ہی وہ سکون حاصل کر سکتی ہے، اس لیے بنا سوچے سمجھے وہ اپنے رب کے حضور کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ابراہیم کمرے میں داخل ہوا تو اسے جائے نماز پر کھڑے دیکھ ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور کندھے اچکاتا واش روم میں بند ہوا۔ جب ابراہیم واپس آیا تو تب بھی وہ سجدہ ریز تھی۔ وہ آرام سے بیڈ پر جا کر لیٹا اور اپنا سر دبانے لگا۔ میرو سجدے سے اٹھی اور اپنے آنسو صاف کرتی جائے نماز طے کرنے لگی۔ میرو نے ایک نظر ابراہیم کے چہرے پر ڈالی۔ نہانے کے بعد وہ تھکا تھکا سا محسوس کر رہا تھا۔ ابراہیم خانزادہ کو لگا کہ یہ ایک فطری تھکاوٹ ہے، لیکن جلد ہی ابراہیم خانزادہ بخار کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ابراہیم خانزادہ نے موندی موندی آنکھوں سے اپنے ساتھ بیٹھی چاند کو گھورتی میرو کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ میرے لیے سوپ لے کر آؤ، اس کی بھاری گمبھیر آواز سن میرو چونکی، پھر بنا کچھ کہے وہ کمرے سے نکل گئی۔ ابراہیم خانزادہ کو نہ جانے کیوں اس کی چپی تیش دلاتی تھی۔ وہ سر جھٹکتا اٹھا اور بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ وہ لاکھ نفرت کے باوجود بھی اپنے شوہر سے منہ موڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ مشرقی بیوی تھی اور مشرقی بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرنا لازم سمجھتی ہے۔ وہ اس کے لیے سوپ بنا کر لے آئی تھی۔ وہ ان مشرقی بیویوں میں سے تھی جو لاکھ نفرتوں بدگمانیوں کے بعد بھی اپنے شوہر کی بیماری اور تکلیف میں دیکھ پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے، لیکن ابراہیم خان کا بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرو ابراہیم کو سوپ بنا کر دیتی اور پھر فہمیدہ کے پاس رہتی۔ اس وقت وہ اپنی ہی سوچوں میں گم سوپ باؤل میں ڈال رہی تھی کہ فہمیدہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ تم بس سوپ بناتی رہ جانا، اپنے شوہر کے قریب بھی جایا کرو، اسے خوش کرو، اب رات ہو گئی ہے، کمرے سے باہر نہ آنا، کمرے میں رہو، مجھے تمہارے پیٹ سے بچہ چاہیے۔ فہمیدہ بیگم کی بچے والی رٹ سن کر میرو کو اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں۔ اولاد بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ وہ کچھ سوچتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرو کمرے میں آئی تو وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا نظر آیا۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سوپ پلا دوں؟ ابراہیم خانزادہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی خاموشی ہی اس کی رضا تھی۔ میرو خوشی سے اسے سوپ پلانے لگی۔ ابراہیم نے میرو کے ہاتھ سے خاموشی سے سوپ پی لیا۔ میرو اس کے پاس سے نہ ہلی۔ اسے اپنے قریب بیٹھا دیکھ ابراہیم نے میرو کو دیکھ آئی برو اچکائی۔ میرو کا ہاتھ ابراہیم کو اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا تو ابراہیم نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ میرے قریب آنے کا سوچنا بھی مت، تم بس ایک بہو کی حد تک ٹھیک ہو، لیکن میرا دل تم پہ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ میں ایک بار بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، کیونکہ میرا ذوق ابھی اتنا برا نہیں ہوا کہ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی قربت بخشوں۔ اگر تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ نا تو تم کرن جتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ میرو کو اپنے دل میں ٹھیس سی لگی، دل لہو لہان ہو گیا تھا۔ اپنے محرم رشتے سے کسی اور کا ذکر سن وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اسے اپنے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی محسوس ہوئی
آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے، مگر وہ روئی نہیں تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور وہ اپنے آنسو صاف کرتے کچن میں چلی گئی اور خود کو مصروف کر لیا۔ وہ عزم کر چکی تھی کہ وہ واپس کبھی ابراہیم خانزادہ کے پاس نہیں جائے گی۔ وہ رات گئے اپنے کمرے میں جانے لگی تو دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے ہی اسے ابراہیم کی کرخت آواز سنائی دی۔ میرو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ وہ کسی سے اپنے اس کاٹ دار لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اگر تم پریگننٹ ہو تو میں کیا کروں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ماں بنو۔ میں تمہاری کسی قسم کی دھمکی میں نہیں آؤں گا۔ مخالف طرف سے آتی لڑکی کی آواز کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرو کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ دروازے سے مزید چپک کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری اس لڑکی کی آواز بھی صاف سنائی دینے لگی، جس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں رونے کی آواز تھی، بلکہ اس کا لہجہ بڑا ہی مضبوط اور خود اعتمادی سے بھرپور تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ابراہیم خانزادہ کہ میں کوئی تمہاری حویلی میں رہنے والی روتی دھوتی تمہاری بیوی جیسی لڑکی ہوں جو تمہاری ان دھمکیوں میں آ جاؤں گی؟ اگر تم نے میرے اس بچے کو قبول نہیں کیا، اپنا نام نہیں دیا، تو میں تمہاری عزت خاک میں ملا دوں گی، تم پر FIR کرواؤں گی۔ یہ مت سمجھو کہ میرے جاننے والوں میں صرف تم ہو۔ میرے ہاتھ بہت اونچے ہیں، اور اگر تم نے میرے ساتھ اس طرح کی دشمنی مول لی تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ابراہیم خانزادہ اس پر مزید چلاتے ہوئے اسے دھمکیاں دینے لگا، مگر اس لڑکی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ جو چاہو کرو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ دھمکیاں کاشف جیسے مرد کو دینا جو تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور تمہاری خوشامد کرتے ہیں۔ ابراہیم خانزادہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ وہ فون کاٹ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میرو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ چکی تھی۔ میرو جانتی تھی کہ اس کا شوہر سخت پریشانی میں مبتلا ہے، ایک ناجائز بچے کا باپ ہے۔ وہ شخص یہ جاننے کے بعد میرو کو دل میں ایک عجیب سی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک زانی شرابی سے شادی کر چکی ہے۔ وہ ایک تہجد گزار اور 7 پردوں میں رہنے والی لڑکی ایک ایسی شخص کی ملکیت میں دی گئی تھی جس کا اسلام سے تو کیا اخلاقیات سے بھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کال نے میرو پر ایک اور انکشاف کیا تھا کہ اس کا شوہر کا صرف ایک عورت سے نہیں بلکہ کئی عورتوں سے تعلق تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے صاف کہہ دے کہ دوبارہ اس کے قریب آنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ قریب تو وہ یوں ہی اس کے نہیں آتا تھا، لیکن اب تو وہ خود بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ سوپ پینے کے بعد وہ گہری نیند میں جا چکا تھا، لیکن پاس پڑا اس کا موبائل میرو کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا، جو بار بار اسکرین پر میسج دکھاتا۔ اسکرین روشن ہوتی اور اس پر ایک نیا میسج آتا۔ میرو کھڑے کھڑے وہ پیغامات پڑھنے لگی۔ موبائل پر کوڈ تھا، لیکن جیسے ہی ایک نیا میسج آتا تو اس کا سارا میسج لکھا پڑھا جا سکتا تھا۔ فاطمہ نام سے سیو نمبر سے میسیجز ریسیو ہو رہے تھے۔ وہی لڑکی تھی جو اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ اگر تم نے میرے بچے کو قبول نہیں کیا تو برباد کر دوں گی تمہیں میں۔ اگر یہ لگتا ہے کہ تمہیں میں خود کو ثابت نہیں کر سکوں گی تو میری جان DNA ٹیسٹ کرواؤں گی اور تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گی۔ وہ لڑکی بازاری زبان میں باتیں کرتی ابراہیم خانزادہ کو دھمکا رہی تھی، جبکہ میرو سوچ رہی تھی کہ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ کیا وہ اس کی سوتن کو اپنا لے گا؟ کیا اس بچے کو اپنا نام دے گا جو ایک ناجائز رشتے کے نتیجے میں اس دنیا میں آ رہا تھا، یا پھر وہ اسے چھوڑ کر میرو کو اپنا لے گا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی آنسو بھرائی آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت وجیحہ چہرہ، دنیا بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے وہ سو رہا تھا۔ اسے اس شخص سے گھن آنے لگی تھی۔ کاش یہ مجھ سے دور چلا جائے، میرو نے دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ اس نے اپنا چمکیلا بھڑکیلا لباس اتارا اور ایک معمولی سا لباس پہن لیا۔ اب وہ اپنے شوہر کو لبھانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے شخص کو لبھا کر بھی وہ کیا کرتی جس کی قربت اسے مزید بے چینیاں بخشنے والی تھی، اور وہ جو ایک ناجائز بچے کا باپ بننے والا تھا۔ اس کے دل کو سکون آ گیا تھا۔ وہ خود کو پاک سمجھنے لگی تھی۔ اسے اب یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسا ابراہیم کے ہاتھ لگانے سے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ مگر فہمیدہ بیگم کو کہاں چین آنے والا تھا؟ صبح روشن ہوئی تو فہمیدہ بیگم اسے پھر سے بلا کر وہی سوال دہرانے لگیں جس کا اس کے پاس ہمیشہ ہی کوئی جواب نہیں تھا۔ سر جھکائے وہ کھڑی رہی۔ اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ ابراہیم اس کے پاس نہیں آتا، اسی لیے خاموش ہی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم اس کو نہ ہی اس کا حق دے گا، نہ اس کی ماں کو وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اس سب میں قصوروار ابراہیم کا ہے۔ خاموشی سے وہ بیٹھی رہی اور فہمیدہ بیگم نے یہی سمجھا کہ شاید اس میں کوئی اس کی صحت کا مسئلہ ہے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ ڈاکٹر کا سنتے ہی اس کی جان نکلنے لگی، لیکن اپنے منہ سے سچ بھی نہیں اگل سکتی تھی۔ فہمیدہ بیگم کے کہنے پر چپ چاپ تیار ہو گئی۔
لیڈی ڈاکٹر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر بولی، آپ کی بہو کا چیک اپ کر کے پھر ہی کچھ کہہ سکتی ہوں۔ وہ کہتی میرو کو اپنے ساتھ لے گئی۔ چیک اپ کرنے کے بعد فہمیدہ بیگم پر ایک اور انکشاف ہوا تھا، جسے سن فہمیدہ بیگم حیران رہ گئی تھیں۔ مس فہمیدہ، آپ اپنی بہو کو یہاں کیوں لائی ہیں؟ آپ کو اپنے بیٹے سے بات کرنی چاہیے۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ شوہر کا تعلق ہوتا کیا ہے۔ یہ تو کنواری ہے، کنواری لڑکی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ افسوس ہوا مجھے آپ پر۔ ڈاکٹر نے فہمیدہ بیگم کو آئینہ دکھایا تو وہ اپنی ہی بہو کو قصوروار ٹھہرانے لگی۔ تمہیں میں نے 100 بار کہا ہے اپنے شوہر کے قریب جاؤ، اس کو لبھاؤ، اسے خوش کرو، مگر تم… فہمیدہ بیگم ڈاکٹر کے سامنے ہی میرو پر چڑھ دوڑی تھی۔ اس میں آپ کی بہو کا کوئی قصور نہیں ہے فہمیدہ بیگم، آپ کے بیٹے کو خود اس کے قریب آنا ہوگا۔ لڑکیاں ان معاملات سے بے خبر ہوتی ہیں۔ آپ اپنے بیٹے سے بات کریں، ورنہ جو معاملہ آگے نہیں بڑھنے والا۔ ایک عورت مرد کے قریب نہیں جا سکتی، یہ مرد کی فطرت میں ہے کہ پہل وہی کرتا ہے، اور یہی قدرت کا قانون ہے۔ ڈاکٹر کے سمجھانے پر فہمیدہ بیگم کی عقل پر پڑی گرد پوری صاف ہوئی، اور انہوں نے جا کر اپنے بیٹے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے 2 بجے لڑکھڑاتا ہوا اندر آتا، جنہیں دیکھ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی ناپاک رات گزار کر گھر آ رہا تھا۔ بیٹا یہاں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ جیسا بھی تھا مگر اپنی ماں کی عزت کرنا جانتا تھا۔ جی اماں کہیں۔ میں آپ کی کوئی بات ٹال سکتا ہوں بھلا؟ نرمی سے ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر بولا، بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے تمہاری شادی اس لیے کی کہ مجھے اس حویلی کا وارث مل جائے، لیکن تم ہو کہ اپنی بیوی کے قریب ہی نہیں جاتے۔ بیٹا میں جانتی ہوں وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فہمیدہ بیگم نے اس پر اس کے دل کی بات کہہ کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ لیکن ایک بار اس کے قریب جا کر اس کا حق تو ادا کر دو، اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ اپنی ماں کے لیے میں نے اپنی طرف سے بہت دیکھ بھال کر تمہاری شادی کی تھی، لیکن لگتا ہے تمہیں تمہاری بیوی پسند نہیں۔ تو کوئی بات نہیں، تم گھر کے باہر جو مرضی کرو، بس ایک بار اپنی بیوی کو اولاد دے دو، میں خوش ہو جاؤں گی، پھر تم سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اپنی ماں کے سمجھانے پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، اس لڑکی پر جس نے ایک بار پھر اس کا پردہ اپنی ماں کے سامنے چاک کر دیا تھا، مگر وہ اسے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے اسے صاف بتا دیا کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھیں۔ ساری حقیقت سننے کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جا کر اپنی بیوی کو اس کا حق اور اپنی بیوی کی وہ حسرت بھی پوری کر دے گا جو اس کی ماں کی شدید خواہش تھی۔ مگر اب میرو پہلے والی میرو نہیں رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا، چہرے پر سخت ناگواری چھائی تھی۔ آؤ تمہیں وہ چیز دے دوں جس کی تمہیں حسرت ہے، آؤ میں تمہیں محبت کی بارش میں بھگو دوں۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے قریب آنے کا۔ تم نے میری ماں کو بتایا کہ میں تمہارے قریب نہیں آتا، تمہیں تمہارا حق نہیں دیتا، میرے خلاف بھڑکایا ہے میری ماں کو تم نے۔ وہ نفرت انگیز لہجے میں بولا۔ ہسپتال والی بات کی حقیقت جاننے کے باوجود وہ اسے ہی الزام ٹھہرا رہا تھا، لیکن اب میرو میں ہمت آ گئی تھی۔ رات والی باتیں سننے کے بعد وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بنا اٹھی اور اس کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے تمہارے قریب آنے کی اور تمہارے اس وارث کے گندے خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک زانی شرابی انسان ہو جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں، اور تمہاری حقیقت جاننے کے بعد میں تمہارے قریب آنا تو دور کی بات تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ابراہیم تو اس کے بدلے بدلے روپ کو دیکھ رہا تھا جو آج شیرنی بن گئی تھی۔ کہاں خاموش رہنے والی تھی اس لڑکی کے سامنے، کھڑی بول رہی تھی۔ وہ حیران تھا اسے ہوا کیا تھا، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ تم نے جس کے ساتھ ناجائز بچہ پیدا کیا وہ وارث لا کے اپنی ماں کو دے دو۔ میں اتنی گری پڑی نہیں ہوں کہ ایک شرابی، زانی اور بد کردار انسان کی اولاد پیدا کروں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، ناپاک ہو تم۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی، آج دل میں موجود سارا غبار وہ دل سے نکال چکی تھی۔ ابراہیم کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ ابراہیم غصے سے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ابراہیم کا موبائل رنگ ہوا۔ موبائل پر چمکتا سعد کا نام دیکھ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل اٹھا کر کان کو لگا گیا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے وہ غصے سے میرو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جلدی ہسپتال پہنچو، تمہارے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ تم نے دیر کی تو تم مزید مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ وہ کہتا رابطہ منقطع کر گیا۔ ابراہیم خانزادہ کو فکر پڑ گئی تھی کہ آخر سعد نے ایسا کیوں کہا ہے۔ اس کی کئی لڑکیوں سے مراسم تھے اور پتہ نہیں کون ہسپتال میں پہنچ گیا تھا۔ کیا معاملہ تھا اسے خود سمجھ نہیں آیا۔ واپس آ کر میرو سے نپٹنے کا سوچ وہ میرو کو اپنے حال پر چھوڑتا ہسپتال بھاگا۔ ہسپتال میں ملاقات اس کے ناجائز بچے کی ماں سے ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟
مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ابراہیم سخت ناگواری سے دیکھ کر سعد کو بولا تھا۔ اندر چلو، ڈاکٹر نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سعد نے ناگوار نظر سے ابراہیم کو دیکھ کر کہا، یار اتنا فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس، بولو کیا بات ہے؟ ابراہیم وہیں ڈٹ کر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، تمہارا بیٹا ہوا ہے اور اسے ایڈز کی بیماری ہے۔ ابراہیم پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سعد کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے آتا ڈاکٹر ان دونوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماں باپ کو ہی ایڈز تھا، تبھی بچے کو ایڈز ہوا ہے، اور اب آپ کو بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ یہ تو بہت گندی بیماری ہے۔ بے ساختہ ابراہیم کے لبوں نے جنبش کی تھی۔ تم کون سے صاف ستھرے ہو؟ تم کون سے پاک ہو کہ تمہیں گندی بیماری نہ لگتی؟ اپنا چیک اپ کرواؤ، سعد کرختگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابراہیم ڈاکٹر کے ساتھ ٹیسٹ کروانے چلا گیا تھا۔ سر ہمارا شک صحیح ہے، آپ کو ایڈز کی بیماری ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج۔ ڈاکٹر کی بات سن ابراہیم کو آنکھوں کے سامنے موت رقص کرتی نظر آنے لگی تھی۔ ابراہیم تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اتنی مہلک بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تم دونوں کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ تم لوگوں نے اپنا پہلے چیک اپ کروایا ہوتا تو شاید ہم کچھ کر سکتے۔ اور یہ جو تھوڑی چھوٹی موٹی بیماریاں آتی رہتی ہیں، بار بار انفیکشن کا ہونا، اسی بات کی علامت تھا کہ تم ایڈز کے مریض ہو چکے۔ لیکن ایڈز ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں مریض کو ایک دم پتہ نہیں چلتا۔ یہ آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے اور اس وقت جا کے مریض کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس مصیبت کا شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔ اگر خدا کا خوف نہ ہو تو انسان کو اپنی صحت کا خوف کر لینا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی بنا طنز کیے نہ رہ سکا۔ ابراہیم بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ابراہیم اب فاطمہ کو بلیم کر رہا تھا، تم جیسی گندی عورت کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے۔ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلتا بے بسی سے دھڑا تھا، میں گندی ہوں؟ تو تم کون سا پاک ہو؟ مجھے کیا پتہ، تم بھی تو کئی لڑکیوں کے ساتھ پھرتے ہو۔ وہ ابراہیم خانزادہ کو لاجواب کر گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے واپس گھر لوٹ آیا تھا، خالی ہاتھ، کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، ہر طرف مدھم مدھم روشنی تھی۔ ابراہیم خانزادہ واپس گھر آیا تو میرو کو اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی دیکھ میرو کے پاس گیا۔ وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی، دعا میں اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ ابراہیم اس کے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ وہ چہرہ جس سے اسے نفرت محسوس ہوتی تھی، آج وہی چہرہ نہ جانے کیوں اسے بھا رہا تھا۔ شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اس کے ہر ایک نکوش کو چومے۔ وہ اپنے لب بھینچتا اس کے گود میں سر رکھ گیا۔ اپنی گود میں وزن محسوس کر میرو نے آنکھیں کھول کر دھندلائی نظروں سے ابراہیم کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بدصورت کہا تھا۔ اللہ نے مجھے بدصورت دے کر حقیقت دکھا دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے ایڈز ہو جائے گا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میرو کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ لاکھ نفرت سہی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا۔ تم میرے قریب نہ آنا۔ اچھا ہے تم میرے قریب نہیں آئی، میرے جیسے گندے انسان کو تم ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ آنسو صاف کرتا اٹھا اور پھر بنا میرو کی طرف دیکھے وہ وہاں سے گیلری میں چلا گیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن شاید ہو تو اس کے سنے ہی، دلچسپی نہ رکھتا تھا۔ میرو کو ایسا لگا تھا جیسے اس پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ لاکھ نفرت سہی، لیکن تھی تو وہ اس کی بیوی ہی۔ آنکھوں سے نہ جانے کتنے آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلے تھے۔ جائے نماز پر ویسے ہی چھوڑ کر وہ اٹھی اور گیلری کی طرف بھاگی، جہاں ابراہیم کھڑا چاند کو تک رہا تھا، جو ہمیشہ کرخت لہجے میں غصے میں ہر کسی سے بات کیا کرتا تھا۔ آج اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ رو رہا تھا۔ موت نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ زندگی میں کیے جانے والے سارے گناہ کسی فلم کی طرح اس کے سامنے چل رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتا پلٹا تو سامنے کھڑی میرو کو دیکھ روتا ہوا مسکرایا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ایک زانی شرابی انسان تمہاری زندگی سے چلا جائے گا۔ خوشیاں مناؤ کہ تم پاک ہو۔ تمہیں مجھ جیسے ناپاک انسان نے نہیں چھوا، مجھ جیسے کچرے کے ڈھیر۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ میرو تڑپ کر اس کے پاس آئی اور اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ اسے کل رات کی مانگی دعا یاد آئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روتی منہ موڑ گئی۔ میری مرضی، اس نے کبھی ایسا کہاں سوچا تھا کہ اس کی دعا اس طریقے سے قبول ہو جائے گی۔ وہاں وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اسے کچھ ہو۔ بہت صاف دل ہو تم، پاک صاف پانی کے حوالے، جو انسان کے لیے بھی رو رہی ہے، جو تمہارا گناہ گار ہے۔ چلو میری نفرت میں تمہارا ایک فائدہ تو ہوا کہ تمہیں وہ بیماری لاحق نہیں ہوئی جو مجھے ہے۔ وہ اذیت سے مسکرایا اور اسے وہیں چھوڑ واش روم کی طرف بڑھا۔
میرو اپنی سسکیاں دباتی اس کے پیچھے آئی اور وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ وضو بنائے باہر آیا۔ آج وہ پہلی دفعہ وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو پٹ توڑ کر باہر آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ اپنے کیے تمام گناہوں کی اپنے رب سے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ آواز میں تکلیف، بے بسی، خوف صاف واضح تھا۔ وہ اپنے رب سے ڈر رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کسی بچے کی مانند رو رہا تھا۔ میرو کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھی۔ آپ ایک دفعہ اس بیماری کا علاج تو کروائیں۔ آپ اس طریقے سے نہیں روئیں، اللہ پاک آپ کو صحت دیں گے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بامشکل بولی تھی۔ جس بیماری میں مبتلا ہوں، اگر اس کا علاج ہو جائے، کبھی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہونا، جب موت سامنے آئی ہے تبھی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا ہوں، ورنہ اپنے غرور تکبر میں ایسا چور تھا کہ اپنے رب کو بھی بھلائے بیٹھا تھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ وہ خود پر ہنس رہا تھا، خود کی بے بسی پر ہنس رہا تھا۔ ہمارا رب بہت پاک ہے، بخشنے پر آئے تو ایک طوائف کو بھی بخش دے۔ آپ تو پھر اس کے نیک بندے ہیں جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ پاک نے کہا ہے، چاہے تمہارے گناہ زمین آسمان تک ہوں، ایک بار اگر تم مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لو تو میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ بس آپ امید نہ ہاریں اور اس رب سے اپنی زندگی مانگیں، صحت یابی مانگیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولی، آنکھوں سے متواتر آنسو بہ رہے تھے۔ زندگی مانگوں تاکہ انہی گناہوں میں واپس دھنستا چلا جاؤں؟ اب زندگی نہیں، اس رب سے معافی چاہیے۔ تم تو رب کی پاک بندی ہو، دعا کرو نا وہ مجھے معافی دے دے۔ تم بالکل پاک ہو، کسی پھول کی مانند۔ تم ہمارے رب سے کچھ مانگو گی تو تمہیں یقیناً دے دیں گے۔ وہ میرو کا ہاتھ پکڑے بے بسی سے بولا، آپ اس طرح بول کر مجھے اذیت نہ دیں، میں دعا کروں گا اور اللہ دعا سننے والا ہے۔ میرو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی منہ موڑ گئی۔ ابراہیم خان اٹھا اور پھر رب سے بات کرنے کی غرض سے قرآن پاک لے بیٹھا۔ میرو بس آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی انسان تھا جو اپنے گھمنڈ، چور، غرور، تکبر سے چلتا تھا، گناہ ہو کے دل میں دھسا ہوا تھا۔ صحیح کہا تھا ابراہیم نے، انسان بہت خود غرض، اپنی مشکل میں ہی وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے 2 مہینے کیسے گزر گئے۔ اس رات طوفانی بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں ابراہیم کا کھانس کھانس کر برا حال تھا۔ میرو نے 2 ماہ میں نہ جانے کتنے ہی درگاہ پر ہو کر آئی تھی، رو رو کر اپنے رب کے سامنے ابراہیم کے لیے صحت یابی مانگی تھی۔ آج بھی وہ اپنے رب کے سامنے کھڑی اس بے بس انسان کے لیے رو رہی تھی، جس نے اسے اپنی زندگی میں کبھی وہ مقام دیا ہی نہیں تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ ابراہیم نے دھندلائی آنکھوں سے ایک نظر میرو کی طرف دیکھا اور پھر چھت کو گھورنے لگا۔ آنکھیں بند ہونے لگیں، لب حرکت میں آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ کتنی چاہت کی تھی اس نے اپنے لیے زندگی مانگی تھی، کیونکہ وہ میرو سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، اسے وہ خوشیاں دینا چاہتا تھا جن خوشیوں سے میرو کو ابراہیم خان زادہ نے دور کر دیا تھا۔ محض چند پل لگے تھے اس کی روح پرواز کرنے میں۔ میرو نماز پڑھ کر اس کے پاس آئی اور ہمیشہ کی طرح اسے سویا پا کر اس پر کچھ آیتیں پڑھ کر پھونک ماری۔ ابراہیم ہمیشہ میرو کے تہجد پڑھنے کے بعد خود بھی تہجد پڑھتا تھا۔ 2 مہینوں سے یہی ہوتا آیا تھا کہ میرو جب تہجد کی نماز پڑھ لیتی تو وہ ابراہیم کو تہجد کے لیے اٹھاتی تھی۔ آج بھی وہ اسے اٹھا رہی تھی۔ ایک بار ایک آواز میں اٹھ جانے والا ابراہیم بالکل ساکت لیٹا تھا، آنکھوں کے کونے نم تھے، مطلب وہ جاگ رہا تھا۔ ہاں، وہ کھانس رہا تھا۔ میرو کو یاد آیا۔ میرو اس کے پاس بیٹھی اور ہاتھ کی نبض پکڑ کر چیک کی۔ میرو بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی اٹھی، پیچھے پڑے سائڈ ٹیبل پر پاؤں لگا تو وہ نیچے زمین پر گری اور بآواز رونے لگی۔ اس کی رونے کی آواز سن کر فہمیدہ بیگم کمرے میں آئیں۔ وہ بھی اچھے سے واقف تھیں اپنے بیٹے کی حالت سے۔ وہ تو بس دن رات اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا کرتی تھیں۔ ان 2 مہینوں میں ابراہیم کو بدلتا دیکھا تھا انہوں نے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ میرو کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا تھا۔ ان 2 مہینوں میں کوئی ایسا پل نہ تھا جس میں ابراہیم کی آنکھ خشک رہی ہو۔ وہ بس اپنے گھر اور کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ کمرے سے نکلتا تو گھر میں موجود باغیچے میں ٹہلتا رہتا، اور جب واپس کمرے میں آتا تو بس اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا اور قرآن پاک پڑھتا رہتا۔ بس بیٹا، رونا نہیں ہے، میرے بیٹے کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، رب نے مجھ سے چھین لیا میرا آخری سہارا۔ کاش میں نے اسے گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے بچا لیا ہوتا۔ کاش میں اسے وہ زندگی دے سکتی جو ہر ماں اپنے بیٹے کو دینا چاہتی ہے۔ دولت، شہرت، سب دے دیا، ایک نہ دے سکی تو اخلاق و تربیت۔
وہ بے بسی سے روتی میرو کو اپنے سینے سے لگائے بآواز رونے لگی۔ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے دیکھا تھا، لیکن وہ خود کو مضبوط دکھانا چاہتی تھیں۔ میرو تو اسی دن مر گئی تھی جب ابراہیم خانزاد کا جنازہ گھر سے نکلا تھا۔ کتنی بار فہمیدہ بیگم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ کاش ان کی عمر ان کے بیٹے کو لگ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم خانزادہ کے مرنے کے بعد فہمیدہ بیگم نے میرو کو کہیں نہیں جانے دیا۔ وہ اسے اپنی بیٹی مانتی تھیں، اور میرو نے بھی اپنی ماں کہا تھا فہمیدہ بیگم کو۔ فہمیدہ بیگم کے لیے میرو بالکل ابراہیم کی سی تھی، جسے فہمیدہ بیگم کو اپنا بیٹا عزیز تھا، ویسے ہی اب ان کو میرو عزیز تھی۔ اس کی چھوٹی سی تکلیف پر ہی فہمیدہ بیگم تڑپ اٹھتی تھیں، تو وہاں دوسری طرف میرو بھی اپنی ماں کی چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ جاتی تھی۔ فہمیدہ بیگم کو بس اپنے آخری سہارے کا انتظار تھا۔ وہ دن گن گن کر کاٹ رہی تھیں۔ ابراہیم خانزادہ کے جانے سے پہلے تو انہیں اس کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی ابراہیم خان نے اس دنیا سے منہ موڑا، اس دنیا سے پردہ کیا، تب سے اسے اس کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بس روز اسے واپس آنے کا کہتی۔ انہیں روتا دیکھ میرو بھی رونے لگتی۔ میرو نے بھی بہت بار اسے کہا تھا کہ وہ آ جائے، لیکن مقابل تو شاید ان کا امتحان لینے پر اترا تھا۔ روز روز وہ کال کرتا، اپنی بھابھی سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتا، اور اپنی ماں سے بھی۔ اسے تو جیسے میرو سے باتیں کرنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا، کبھی ویڈیو کال تو کبھی وائس کال کی، بس اسے ہی دلچسپی تھی۔ فہمیدہ بیگم نے رجب کی دلچسپی میرو میں دیکھ کر ایک فیصلہ کیا تھا، بس انہیں رجب کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھیں انہوں نے میرو کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ اس زیادتی کا ازالہ چاہتی تھیں۔ وہ اپنی اس غلطی کی معافی اس سے مانگنا چاہتی تھیں۔ میرو کچن میں اپنے ہی کام میں مصروف تھی کہ حویلی کے باہر گاڑی رکنے کی آواز پر وہ چونکی۔ پہلے تو کبھی ان کی حویلی میں کوئی نہیں آیا تھا۔ فہمیدہ بیگم خود ہی کاروبار سنبھالے ہوئے تھیں، گھر تک تو کوئی معاملات نہ لاتی تھیں، اور آج پھر فہمیدہ بیگم کی چھٹی تھی، وہ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ تو پھر کون تھا جو ان سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ میرو اپنا کام چھوڑ کر کچن سے اپنے ہاتھ صاف کرتی باہر نکلی، اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حویلی کے دروازے کی طرف بڑھی۔ فہمیدہ بیگم پہلے ہی وہاں موجود تھیں۔ میرو نے حیرت سے فہمیدہ بیگم کو دیکھا، جو کہ کچھ دیر تو پہلے اپنے کمرے میں تھیں، لیکن اب آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کے ساتھ لگے کھڑی دروازے کے باہر دیکھ رہی تھیں۔ مما، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں؟ میرو بول رہی تھی کہ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا حویلی کا دروازہ عبور کر گیا، اور اپنی ماں کو سینے سے لگا کر اوپر اٹھاتے ہوئے ایسے گھمایا جیسے کوئی باپ اپنی چھوٹی بیٹی کو گھماتا ہے۔ میرو نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے رجب کو دیکھا۔ کتنا مختلف تھا وہ ویڈیو کال سے۔ وہ تو اسے چھوٹا سا بچہ سمجھتی تھی، لیکن وہ تو اس سے بھی لمبا اور اس سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کن باتوں میں، کن شکوہ شکایت میں مصروف تھے، لیکن میرو، وہ تو بس رجب کے چہرے میں ہی کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے ڈھیروں شرم نے آن گھیرا تھا۔ وہ تو رات تک اس سے بات کیا کرتی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچتا ہوگا میرو کے بارے میں۔ یہ سوچ آتے ہی وہ شرم سے مرنے کو تھی۔ رجب بالکل ابراہیم کی کاپی تھا، آخر ہوتا بھی کیوں نہ، دونوں جڑواں ہی تو تھے۔ فہمیدہ بیگم نے کبھی اپنے اس بیٹے کو میرو کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا تھا، وہ تو ان کی شادی میں بھی نہیں تھا۔ ابراہیم کا جب جنازہ گھر سے اٹھنے لگا تب انہوں نے اپنے اس بیٹے کا ذکر کیا تھا، اور تب میرو حیران رہ گئی تھی کہ ابراہیم کے علاوہ بھی ان کا کوئی بیٹا ہے۔ اس وقت ویڈیو کال پر ابراہیم کا آخری چہرہ اسے دکھایا گیا تھا۔ تب اس نے یہ بات کہی تھی کہ میرا بھائی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ اس کا بھائی اس میں سانسیں لیتا ہے، کہ وہ اپنے بھائی کی ہی کاپی ہے۔ میرو منہ جھکائے کھڑی تھی کہ وہ اس کے پاس آیا، میرو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم جسے چھوٹا کہہ کر چڑھاتی تھی، کیسا لگا یہ جان کر کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، تم اس سے عمر میں کئی سال بڑا ہے؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ میرو نے ٹیڑھی نظر کر کے اسے دیکھا، پھر فہمیدہ بیگم کے پیچھے جا چھپی۔ فہمیدہ بیگم نفی میں سر ہلاتی مسکرائیں۔ وہ جو فیصلہ کر چکی تھیں وہ اس میں دیر نہیں کرنا چاہتی تھیں، جو آج کھانے کے ٹیبل پر ہی سب باتیں ختم کر دینا چاہتی تھیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے کھانے کے ٹیبل پر جب اپنی بات رکھی، میرو کو ڈھیروں شرم نے آن گھیرا۔ وہ تو بس سر جھکائے بیٹھی تھی، اسے بھی کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن وہ ایک بیوہ تھی، اور رجب نے بھی شادی ہی نہیں کی تھی۔ آخر کیسے وہ اس سے شادی کے لیے مناتا؟ وہ بس منہ جھکائے بیٹھی تھی، لیکن رجب کے الفاظ سن کر وہ حیران ہی رہ گئی تھی کہ اسے بھی کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن وہ کیوں ایک بیوہ سے شادی کر رہا تھا؟ میرو فہمیدہ بیگم کے الفاظ سن وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ رجب اسے پسند کرتا تھا، اسی لیے وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات فہمیدہ بیگم نے خود نہیں، رجب نے ہی فہمیدہ بیگم کے سامنے پہلی ہی بار یہ بات رکھتی تھی۔
جب رجب نے پہلی بار میرو کو دیکھا تھا، میرو سے بات کی تھی، پہلے تو فہمیدہ بیگم نے نہ مانی، لیکن پھر اپنے بیٹے کی خوشی اور گھر کے وارث کی چاہت میں انہوں نے بھی حامی بھر دی تھی۔ سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ میرو بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ اس نے اس بات سے خدا کا شکر کیا تھا کہ ابراہیم نے اسے چھوا نہیں تھا، ورنہ وہ بھی ایک بے درد موت مرتی۔